میں نے 70 سالہ بوڑھا اور 16 سالہ لڑکی کو گھر کرائے پر دیا۔ میں سمجھی یہ بچی اور بوڑھا باپ بیٹی ہیں، مگر اس وقت میں حیران رہ گئی جب وہ لڑکی بولی یہ میرا شوہر ہے۔ پھر میں چپ ہو گئی اور کچھ نہ کہا۔ اگلے روز رات کو مجھے اس لڑکی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آتی تو میں ڈر گئی، اور پھر اگلے دن میں نے اس لڑکی کو اپنے گھر بلایا تو وہ مجھ سے گلے لگ کر بہت روئی اور کہنے لگی باجی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتی۔ پھر میں نے چھپ کر ایک کیمرہ ان کے کمرے میں لگا دیا۔ پھر اگلی رات کیمرہ چلایا تو میری روح لرز گئی کہ وہ بوڑھا تو اب مجھے اپنا گھر کسی شریف فیملی کو کرائے پر دینا تھا، کیونکہ میں اکیلی عورت تھی اور بھری جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی۔ حمید کے جانے کے بعد میں بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی، رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے، میں اکیلی تھی اور پہاڑ جتنی لمبی زندگی سمجھ نہیں آتا تھا کہ اب کروں تو کیا کروں۔ آج پھر رات کے وقت کتے بھونک رہے تھے اور ان کی بھونکنے کی آواز سن کر میرا دل دہل رہا تھا۔ شاید حمید کی زندگی میں بھی بھونکتے ہوں گے، مگر جب میرے سر پر شوہر کا سایہ سلامت تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، نہ ہی ان کتوں کی آواز کبھی اس طرح سے خوف میں مبتلا کیا کرتی تھی۔ اب تو ایک لمحہ صدیوں کے برابر لگتا تھا اور یوں ہی آنکھوں میں رات کٹ جایا کرتی تھی۔ میں یہی سوچتی تھی کہ اگر گھر میں چور گھس آئے تو میں کیا کروں گی۔ آج کل تو چور گھر کے سامان کو لوٹنے کے ساتھ ساتھ عورتوں کی عزت کے ساتھ بھی کھلواڑ کر کے جایا کرتے ہیں۔ ساری رات مجھے یہی ڈر لگا رہتا تھا کہ شاید یہ کتے چوروں کو دیکھ کر بھونک رہے ہوں۔ میں نے اپنا خوف سے بچنے کا یہی حل نکالا تھا کہ میں اپنے گھر کے اوپر والے پوشن کو کرائے پر چڑھا دوں، یوں مجھے سہارا بھی مل جائے گا اور اس مہنگائی کے دور میں چلو 4 پیسے بھی میرے پاس آ جایا کریں گے۔ میں نے اب اس منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھانی تھی۔ یوں تو محلے میں کبھی کبھار ہی نکلا کرتی تھی، آج میں خاص کر آس پاس کے گھروں میں گئی تھی۔ میں نے ایک فرد سے کہا تھا کہ اگر کسی کو کرائے کے لیے گھر کی تلاش ہے تو اسے میرے پاس بھیج دیجیے گا، شرط یہ ہے کہ کرائے کے لیے آنے والے لوگ شریف ہوں، اور میں کسی اور طرح کے شخص کو گھر کرائے پر نہیں دے سکتی، بلکہ کوئی فیملی ہی آئے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری اس قدر جلدی سنی جائے گی۔ شام کے وقت میرے گھر میں 2 لوگ آ گئے تھے، ایک بزرگ تھا اور ایک اس کے ساتھ جوان لڑکی۔ میں نے ان کو ڈرائنگ روم میں لا کر بٹھا دیا تھا اور بولی آپ کو میں جانتی نہیں ہوں، اس لیے آپ کی تشریف آوری کا مقصد جاننا چاہتی ہوں۔ کوئی بوڑھا شخص کہنے لگا دراصل آپ نے کہا تھا کہ آپ اپنے گھر کو کرائے پر چڑھانا چاہتی ہیں، ہمیں بھی رہنے کے لیے ٹھکانے کی ضرورت ہے، اس لیے ہم یہاں آ گئے۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ٹھیک ہے، مجھے ویسے بھی کسی شریف سی فیملی کی تلاش تھی، یہ تو اچھا ہو گیا کہ آپ باپ بیٹی ہیں، میرے گھر پر رہیں گے۔ نہیں نہیں، یہ میرے والد نہیں ہیں بلکہ میرے شوہر ہیں۔ یہ الفاظ اس کا منہ اور لڑکی نے ادا کیے تھے۔ اس ساری گفتگو میں وہ پہلی بار بولی تھی۔ مجھے بے تحاشا شرمندگی ہوئی تھی کہ میں نے تو کبھی بھی موقع بات نہیں کی تھی، نہ جانے آج مجھے کیا ہو گیا تھا۔ میں نے جلدی سے معذرت کی اور بولی میری مدد سے آپ لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے، مجھے معاف کر دیجیے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کہنے کے لیے کوئی اور الفاظ نہیں تھے۔ وہ بوڑھا شخص بولا کوئی بات نہیں بہن، آپ یہ بتائیں کہ آپ ہمیں یہ گھر کرائے پر دیں گی؟ میں بولی جی جی کیوں نہیں، میں اپنے گھر کا اوپر والا پوشن آپ کو دیتی ہوں۔ تب اس شخص کے چہرے پر اطمینان بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں نے مسکرا کر اس کی بیوی کی جانب دیکھا تو اس نے لگا کہ جیسے وہ بہت پریشان ہو، گھبرائی ہوئی ہو اور اداس بھی ہو، مگر میں نے سر جھٹک دیا کہ شاید یہ میرا وہم ہو دکھا دیا پوشن۔ خیر میں نے ان لوگوں کو اوپر والا تھا جو کہ انہیں بہت پسند بھی آ گیا۔ کرائے کی بات ہوئی تو وقار صاحب نے منہ مانگا کرایہ دینے کو بھی تیار تھے، یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی۔ میں نے اوپر والے پوشن کی چابی ان کو تھما دی اور اطمینان بھری سانس خارج کر کے نیچے آ گئی۔ میں چاہ کر بھی طوبیٰ اور وقار کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ طوبیٰ بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، نہ جانے اس کے والدین کی ایسی کون سی مجبوری رہی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی بھولی بھالی سی بیٹی وقار کو دے دی۔ مجھے طوبیٰ میں اپنی چھوٹی بہن نظر آ رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ چلو اب تو وہ یہیں پر رہے گی تو میں اس سے سب کچھ جان لوں گی۔ خیر شام ہوئی تو مجھے میری امی کی پرانی روایت یاد آنے لگی تھی۔ جب بھی ہمارے محلے میں کوئی نئے لوگ آ کر بستے تھے تو امی ایک پہر کا کھانا ان کو ضرور بنا کر دیا کرتی تھی۔ وہ یہ سوچا کرتی تھی کہ نہ جانے ان لوگوں کے پاس چولہا چوکی کرنے کا پورا سامان بھی موجود ہوگا یا نہیں۔ پہلے تو میں ایک بندی کا کھانا بنایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے 3 لوگوں کا کھانا بنایا تھا۔ میں نے اچھے طریقے سے ٹرے سجائی اور اوپر کی جانب چلی گئی تھی۔ میں نے دروازے پر دستک دی مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اب میں یہ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی
کہ میں نے اوپر آ کر نہ جانے اچھا بھی کیا ہے یا نہیں، مجھے ان لوگوں کو اس طرح تنگ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں واپس لوٹنے لگی تھی جب دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی وقار صاحب کھڑا تھا۔ اس نے میرے ہاتھ میں ٹرے دیکھی تو کہنے لگا، بہن آپ نے بلا وجہ تکلف کیوں کیا؟ میں مسکرا دی اور بولی، نہیں اس میں تکلف والی کون سی بات ہے، پھر یہ تو میرا فرض بنتا تھا، ویسے بھی اسلام میں ہمسایوں کے بہت زیادہ حقوق ہیں، اور پھر آپ لوگ تو میرے ساتھ ہی رہنے لگے ہیں، مجھے اتنا تو کرنا ہی تھا۔ وقار بولا، دراصل تو یہ کھانا بنانے ہی لگی تھی، آپ نے زحمت کی ہے۔ میں بولی، آج کے دن طوبیٰ بھی آرام کر لے، ویسے وہ ہے کہاں، میں ذرا اس سے بھی سلام دعا لے لوں۔ اتنا کہہ کر میں لاؤنج میں داخل ہونے ہی لگی تھی کہ وقار ایک دم سے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ بولا، وہ سو رہی ہیں، اس کے سر میں بہت درد تھا، تو میں نے کہا کہ تم سو جاؤ، اب اگر وہ آدھی نیند سے بیدار ہو گئی تو اس کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی، وہ بہت ہی نازک سی ہے، کچھ نیند سے بیدار ہو جائے تو اس کی حالت غیر ہو جاتی ہے۔ میں نے سر ہلا دیا اور واپس نیچے چلی آئی، مگر میرے ذہن میں ہزاروں قسم کے سوالات نے سر اٹھا لیا تھا۔ میں تو یہی سوچتی رہ گئی تھی کہ وقار نے ایک ہی لمحے میں کیسا پینترا بدلا تھا۔ پہلے تو وہ کہہ رہا تھا کہ طوبیٰ کچن میں ہے اور کھانا بنا رہی ہے، ہر فوراً سے اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ تو سو رہی ہے۔ مجھے اس بات کا احساس شدت سے ہو رہا تھا کہ دال میں کچھ نہ کچھ کالا تو ضرور ہے۔ اس متعلق سوچنا نہیں چاہ رہی تھی کیونکہ وہ لوگ یہاں کرایہ دار کے طور پر آئے تھے۔ کیا کہ آج کی رات کتوں کے بھونکنے کی آواز کے ڈر میں نہیں گزرے گی، پھر مجھے کسی دوسرے کے حال کا تجسس بھی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کے بعد میں نے بھی کھانا کھا لیا تھا۔ مجھے اس بات کا 100% یقین تھا کہ طوبیٰ میرے پاس ضرور آئے گی اور کھانے کے لیے شکریہ ادا کرے گی، کیونکہ وفادار لوگ یوں ہی کسی کا تحفہ بغیر شکریہ ادا کیے نہیں رکھتے۔ مگر یہ میری خام خیالی ہی ثابت ہوئی تھی۔ میں نے بہت دیر تک طوبیٰ کا انتظار کیا تھا مگر وہ نیچے نہیں آئی تھی، اس لیے میں اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلی گئی تھی۔ آج مجھے چوروں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، مجھے یقین تھا کہ آج کی رات میری بہت سکون سے کٹے گی۔ آرام سے سو گئی تھی مگر آدھی رات کے وقت میں ہڑبڑا کر تھی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ آخر میری آنکھ کیسے کھل گئی، تبھی میرے کانوں میں کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز پڑی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا چیخنے والی لڑکی بہت تکلیف میں مبتلا ہے۔ مجھے بے تحاشا خوف آیا تھا۔ میں شروع سے ہی اتنی ڈرپوک تھی، لیکن جب سے حمید کا انتقال ہوا تھا مجھے تو پتے کے ہلنے سے بھی ڈر لگتا تھا۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا تھا، یہ آواز تھمی نہیں تھی بلکہ لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے خود کو بیڈ پر گرا لیا اور کانوں پر ہاتھ رکھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کرنے لگی تھی۔ یوں ہی کرتے کرتے پوری رات کٹ گئی تھی۔ صبح فجر کی اذان کی آواز سنائی دی، تب کہیں جا کر لڑکی کے چلانے کی آواز تھمی تھی۔ میں نے اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھنے لگی تھی۔ مجھے اپنی حالت پر افسوس ہوتا تھا کہ ایسا ہی لگتا تھا کہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ خیر، نماز پڑھ کر میں سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ صبح 8 بجے میری پھر سے آنکھ کھل گئی تھی تو میں اٹھ کر باہر لاؤنج میں آ کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے وقار نظر آیا، وہ نیچے آ رہا تھا۔ جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو بہت گھبرایا ہوا لگا تھا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور جلدی سے وہاں سے نکل کر باہر چلا گیا تھا۔ شاید وہ میرے سوال سے ڈر کر جلدی سے باہر نکل گیا۔ وقار کے حلیے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آفس کے لیے نکلا ہو۔ میں نے اٹھ کر اپنا ناشتہ بنایا۔ اب تک وقار واپس نہیں آیا تھا تو اس بات کی تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ واقعی کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا ہے۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا تھا کیونکہ کل سے میری طوبیٰ کے ساتھ ایک بار بھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنا چاہتی تھی، اس کے حالات کے متعلق جاننا چاہتی تھی، اس لیے میں سیڑھیاں چڑھ کر اوپر والے پورشن کی جانب گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا اور اس انتظار میں کھڑی ہو گئی کہ ابھی طوبیٰ دروازہ کھول دے گی، مگر اس نے دروازہ نہیں کھولا تھا۔ یہ کوئی عام بات نہیں تھی، وہ لڑکی کل سے میرے گھر آئی ہوئی تھی مگر میں نے اس کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھی تھی۔ میں واپس پلٹنے کے بجائے پھر سے دروازہ کھٹکھٹانے لگی تھی، تبھی طوبیٰ کی گھبرائی ہوئی آواز مجھے سنائی دی تھی۔ وہ کہنے لگی، سدرا باجی یہ آپ ہی ہیں نا؟ میں بولی، ہاں میں ہوں، تم دروازہ تو کھولو۔ ہاں، تب مجھے طوبیٰ کے سسکنے کی آواز آئی تھی۔ وہ بولی، باجی میں دروازہ کیسے کھولوں، مجھے تو باہر سے وقار تالا لگا کر گئے ہیں۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی تھی، تب ہی میری نظر دروازے پر لٹکتے چھوٹے سے تالے پر پڑی تھی۔ میں بولی، طوبیٰ تمہارا شوہر تمہیں باہر سے بند کر کے کیوں گیا ہے؟ وہ بولی، میرا شوہر مجھ پر شک کرتا ہے، اس کی عمر مجھ سے زیادہ ہے نا، تو اسے ہر وقت یہی غم ستاتا رہتا ہے کہ میں اسے کہیں دھوکہ نہ دے دوں۔ میں طوبیٰ کے لیے بے حد پریشان ہو گئی تھی۔ میں بولی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اس کی زخمی سی ہنسی مجھے سنائی دی تھی۔ وہ بولی، ہاں، کہنے کو تو میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے، روپیہ، پیسہ، کپڑے، جوتے، میرے فریج
طرح طرح کے کھانوں سے بھرا پڑا ہے، مگر میں خوش نہیں ہوں۔ مجھے بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا۔ میں بھولی بھالی توبہ، میں تمہارے لیے کیا کر سکتی ہوں؟ مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں۔ وہ بولی، میری مدد تو میرے سگوں نے نہیں کی، آپ بھلا کیا کر پائیں گی؟ بس آپ سے اتنی سی گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کر دیا کریں اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں بولی ہاں کیوں نہیں؟ میں واپس پلٹنے لگی۔ توبہ بولی، باجی سدرا، آپ پلیز وقار کو مت بتائیے گا کہ آپ یہاں پر آئی تھیں یا میں نے آپ سے کچھ بھی کہا ہے۔ میں بولی ہاں ہاں، تم بالکل فکر مت کرو، ویسا ہی ہوگا، میں اس سے کسی بھی بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اتنا کہہ کر میں نیچے آ گئی تھی۔ مجھے رہ رہ کر توبہ کے والدین پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر کیوں انہوں نے ایسا کیا تھا؟ انہوں نے اپنی پھول سی بچی کی شادی ایک بڑی عمر کے مرد سے کیوں کر دی، جو اپنی ساری زندگی اس پر شک کرتے ہوئے گزار دے گا؟ شام ہوئی تو وقار واپس آ گیا تھا۔ مجھے سلام کر کے وہ اوپر چلا گیا تھا۔ میں سوچنے لگی، کاش یہ اپنی بیوی کو یوں قید میں نہ رکھتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ چلو ہم دونوں لڑکیوں کی آپس میں دوستی ہو جاتی، ہم اپنے غم بانٹ لیتی، مگر اب کیا ہی ہو سکتا تھا۔ خیر، میں اپنے روزمرہ کے معاملات نمٹانے لگی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج پھر آدھی رات کے وقت میری آنکھ کھل گئی اور آج بھی وہی ہوا جس نے مجھے کل سونے نہیں دیا تھا۔ مجھے کسی لڑکی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے کان لگائے تو مجھ پر یہ حقیقت آشکار ہوئی تھی کہ یہ آواز تو بہت قریب سے آ رہی تھی۔ مجھے اس چیز کا سراغ ہر صورت میں لگانا تھا۔ میں اپنے کمرے سے باہر آ گئی تو اب چیخنے کی آواز زیادہ قریب سے سنائی دی تھی۔ تب مجھے اندازہ ہوا تھا کہ چلانے کا شور کہیں اور سے نہیں بلکہ میرے اوپر والے پوشن سے آ رہا تھا، اور چیخنے والی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ توبہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو میں سکتہ کے عالم میں ہی آ گئی تھی۔ پھر میں جلدی سے سیڑھیاں چڑھ کر گئی اور مجھے توبہ سے پہلی نظر میں ہی انسیت ہو گئی تھی۔ اب بھلا میں اسے کیسے پریشانی میں چھوڑ سکتی تھی؟ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ میں کتنی ہی دیر یوں ہی کھڑی دروازہ کھٹکھٹاتی رہی، مگر مجال ہے جو کسی نے ذرا سی بھی زحمت کی ہو، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ دروازے کی آواز سن کر شور تھم گیا ہو، بلکہ اب تو مجھے توبہ کی چیخنے کی مزید آواز آ رہی تھی۔ دروازہ پیٹ پیٹ کر میرے ہاتھوں میں درد شروع ہو گیا، اس لیے میں مجبوراً نیچے آ گئی۔ آج رات تو توبہ کی فکر میں مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی، اس لیے میں لاؤنج میں بیٹھی رہی یہاں تک کہ فجر کی آواز گونجنے لگی تھی۔ جب وقار نیچے آیا تو مجھے دیکھتے ہی گھبرا گیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تو میں بولی، وقار صاحب میری بات سنیے۔ میں نے شخص کے چہرے پر خوف سا بھرتا ہوا دیکھا تھا۔ وہ میرے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا اور بولا، میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتی ہیں۔ وقار کے چہرے پر بہت زیادہ اداسی پھیل گئی تھی۔ وہ بولا، آپ کو توبہ کی فکر ہو رہی ہے نا کہ وہ کیوں چیختی رہتی ہیں؟ مجھے بھی اس کی بے تحاشا فکر ہوتی ہے، مگر میں کچھ بھی کہنے سے قاصر ہوں۔ آپ کے پاس کوئی حل آئے تو مجھے بھی بتا دینا۔ میں نے دیکھا کہ وقار کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ وہ مجھ سے نظر بچا کر اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ میں بولی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، تبھی تو کوئی حل بتا پاؤں گی۔ وقار نے سر اٹھایا اور میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، توبہ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کے ناپسندیدہ شخص سے شادی ہے۔ میں نے حیرت سے وقار کی جانب دیکھا تھا تو وہ ہنسا اور بولا، میری شکل و صورت کو غور سے دیکھیے اور مجھے بتائیے کہ کیا توبہ جیسی لڑکی میرے ساتھ خوش رہ سکتی ہے؟ اس دن تو آپ نے بھی مجھے اس کا باپ سمجھ لیا تھا۔ مجھ سے بس یہی غلطی سرزد ہوئی تھی کہ میں توبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا تھا۔ اس نے مجھ سے 10 لاکھ روپے قرض لیا تھا۔ اس نے 2 سال کے وعدے پر لیا تھا اور 5 سال گزر گئے تھے، وہ قرض نہیں لوٹا رہا تھا۔ میں اسے مہلت پہ مہلت دیتا رہا، مگر جب میری بس ہو گئی تو میں نے کہہ دیا کہ اگر اب میرے پیسے واپس نہ کیے تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، میرے پاس تمہیں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے کہ پیسوں کی عوض میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو۔ اس کی بات نامناسب لگی تھی۔ میں بولا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے فوراً سے اپنی بیٹی کی تصویر میرے سامنے کر دی اور بولا کہ اگر تم اس سے شادی نہیں کرو گے تو میں کسی اور سے پیسے لے کر اس کو رخصت کر دوں گا۔ دراصل میری شادی بہت کم عمر میں ہوئی تھی، میں فقط 22 برس کا تھا اور میری بیوی 18 برس کی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے سنگ بہت خوش تھے، مگر وہ اولاد کو پیدا کرتے ہوئے انتقال کر گئی۔ نہ اولاد بچی اور نہ ہی بیوی۔ میں نے اپنی بیوی کے ساتھ وفا نبھائی اور 65 برس کی عمر کو پہنچ جانے کے باوجود بھی دوسری شادی نہیں کی تھی، مگر اب مجھے تنہائی کا احساس بڑی شدت سے ہوتا تھا۔ جی چاہتا تھا کہ کوئی میرا بھی ہو جس سے اپنا دکھ سکھ بیان کر سکوں، میں کسی کی سنوں اور کوئی میری سنے۔ میں توبہ کے باپ کی باتوں میں آ گیا اور شادی کے لیے ہاں کر دی۔ شادی کی رات توبہ نے میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھ پر تھوک دیا، میں تمہاری کبھی بھی نہیں ہو سکتی، تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی سے شادی کرتے ہوئے۔ اب وہ ہر رات مجھے سچ کرنے کے لیے چیختی چلاتی ہیں۔
اسی وجہ سے مجھے اپنا آبائی گھر بھی چھوڑنا پڑ گیا، کیونکہ لوگ مجھ پر شک کرتے تھے کہ شاید میں اپنی بیوی پر تشدد کرتا ہوں۔ میں یوں ہی گھر بدلتا رہتا ہوں۔ اگر مجھے کہیں امان نہیں ملتی، لوگ توبہ کی وجہ سے مجھے جینے نہیں دیتے۔ اب یہ میرا چوتھا گھر ہے۔ میں نے یہاں آ کر اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑ دیے تھے اور بولا تھا کہ مجھے آخری عمر میں یوں ذلیل مت کرو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے بھی کچھ سانسیں جی لینے دو۔ مگر وہ یہاں آ کر بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئی۔ لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں توبہ کا کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی ہے، اس کا علاج چل رہا ہے، وہ لوگوں کو زخمی بھی کر دیتی ہے، اس لیے میں اسے باہر سے تالا لگا کر جاتا ہوں۔ باتیں سن کر پریشان ہو گئی۔ میں نے بڑے غور سے وقار کے چہرے کی جانب دیکھا۔ اس کی طرف دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ تب میں بولی کہ آپ سے ایک ریکویسٹ کروں؟ وہ بولا جی آپ حکم کریں۔ میں بولی آپ توبہ کو بند کر کے نہ جایا کریں، میں اس سے بات کرنے کی کوشش کروں گی، ہو سکتا ہے کہ اس کی حالت میں کچھ بہتری آ جائے۔ وقار پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بولا آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ آپ نے اس کی حالت نہیں دیکھی۔ جب اسے غصہ آتا ہے تو وہ اس قدر جنونی ہو جاتی ہے کہ میرے لیے بھی اسے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں آفس میں ہوتا ہوں، آخر پیچھے سے وہ آپ پر حملہ کر دے گی تو قصوروار کون ہوگا؟ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا بہت زیادہ نقصان کر دیں، اسی لیے آپ مجھے اس کام سے معافی رکھیں۔ میں یہ سب نہیں کر سکتا۔ میں بولی اگر توبہ نے مجھے نقصان پہنچا بھی دیا تو میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی، آپ بس توبہ کو کھول جائیں۔ وقار میری جانب بڑے غور سے دیکھتا رہا، پھر اس نے اپنی جیب سے چابی نکال کر مجھے تھما دی اور بولا آپ نے ہوشیار رہنا ہے، جیسے ہی محسوس ہو کہ توبہ کو غصہ آ رہا ہے تو فوراً گھر سے باہر نکل جائیے گا۔ میں نے سر ہلا دیا تو وقار اٹھ کر چلا گیا تھا اور میں یہی سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی کہ آخر سچ کیا ہو سکتا ہے۔ تالا کھول کر میں اوپر والے پورشن میں آ گئی تھی۔ مجھے توبہ صوفے پر بیٹھی نظر آئی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم تھی اور بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ میں نے ہنکارا بھرا تو وہ مجھے دیکھ کر اچھل پڑی تھی، پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بولی آپ نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں ہنسی تو وہ حیرت سے بولی آپ یہاں کیسے آئیں؟ آپ کو چابی کیسے مل گئی؟ میں بولی بس یہ تمہاری سدرا باجی کا کمال ہے۔ توبہ رونے لگی تھی اور اٹھ کر میرے گلے لگ گئی۔ وہ بولی باجی مجھے بہت عرصے سے کسی ایسے کندھے کی تلاش تھی جس پر میں سر رکھ کر رو سکتی۔ توبہ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری باجی تمہارے پاس ہیں۔ میں آج یہاں تم سے بہت ہی ضروری بات پوچھنے آئی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ رات کے وقت تم میں چیختی چلاتی کیوں ہو؟ گویا کہ میں نے وقار کی باتوں پر بھروسہ کر لیا تھا، مگر میں توبہ کی طرف بھی کہانی سننا چاہتی تھی۔ مجھے یہی تھا کہ کہیں وقار نے مجھے پاگل ہی نہ بنایا ہو۔ وہ گھبرا گئی تھی، کہنے لگی نہیں میں تو نہیں چیختی، مجھے کیا ضرورت پڑی ہے، میں تو اپنی زندگی میں بہت خوش ہوں۔ وقار ویسے بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں۔ میں اس لڑکی کی باتیں سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اسے اچانک ہی کایا پلٹی تھی، کل تو کچھ اور کہہ رہی تھی، پھر وہ بولی آپ مجھے اپنا پوشن دکھائیں، آپ نے اس کی کیسی سجاوٹ کی ہوئی ہے؟ میں بھی اپنے گھر کو سجانا چاہتی ہوں تاکہ جب میرا شوہر گھر آئے تو اس کے تازگی کا احساس ہو۔ میں نے سر ہلا دیا اور بولی ہاں آ جاؤ تم۔ میں توبہ کو اپنے ساتھ لے گئی تھی، مگر ابھی تک اس کے عجیب سے رویے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ ہم دونوں نیچے آ گئی۔ توبہ نے اپنا بازو میرے سامنے کر دیا تھا، اس پر جلے کا نشان تھا۔ میں ایک دم سے خوف زدہ ہو گئی تھی۔ میں بولی یہ کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہنے لگی میں نے آپ سے جو باتیں کی تھی نہ جانے وہ میرے شوہر نے کیسے سن لی، شاید اس نے کچھ ریکارڈنگ کے لیے لگا کر رکھا ہوا ہو۔ وہ مجھے بڑی گہری نگاہ رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں نے اوپر آپ سے کہا تھا کہ میں بہت خوش ہوں، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا بوڑھا شوہر مجھے بہت تشدد کرتا ہے۔ یہ جو رات بھر میں چیختی رہتی ہوں نا، یہ بلا وجہ نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو مجھ پر کیا گزرتی ہے تو آپ بے ہوش ہو جائیں گی۔ آپ کیمرہ منگوا کر اوپر والے پورشن میں لگوا دیں، میں تو ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ دراصل پھر وہ ریکارڈنگ جب آپ تھانے میں جا کر دکھائیں گی تو میرے مجرم کو سزا مل جائے گی اور میں آزاد ہو جاؤں گی۔ میں بولی ٹھیک ہے، میں کچھ نہ کچھ کرتی ہوں۔ سچ کہوں تو میں ان دونوں میاں بیوی کی باتوں میں پھنس کر رہ گئی تھی۔ مجھے تو دونوں ہی کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا، دونوں ہی معصوم لگتے تھے۔ سچ تک پہنچنے کا ایک ہی حل تھا اور وہ تھا کہ میں سچ میں کیمرہ اوپر والے پورشن میں لگا دیتی۔ میں نے کیمرے کے لیے کسی سے کہہ دیا تھا۔ مجھے ہر رات اوپر والے پورشن سے چیخنے کی آوازیں آتی تھیں اور صبح وقار میرے سامنے رونے لگتا تھا اور کہتا کہ میری بیوی کی حالت بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دن کے وقت توبہ میرے سامنے روتی رہتی اور کہتی کہ مجھ پر ظلم بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ میں توبہ کا دل لگانے کی ہر ممکن کوشش کیا کرتی تھی، اسے ہنر سکھاتی، اس سے باتیں کرتی، اس کو گھر کی سجاوٹ کے متعلق بتاتی، اس کو اپنے میک اپ کا سامان، ساڑیاں، غرض یہ کہ سب کچھ دکھاتی کہ کسی طرح اس کا دل بہل جائے۔ وہ میرے ساتھ بہت خوش رہتی تھی۔ مجھے ان دونوں میاں بیوی کی بہت فکر رہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ اگر وقار مجرم ہے تو اسے جلد از جلد سزا مل جائے اور اگر
توبہ بیمار ہے تو اس کا علاج ہو جائے، کیمرہ آنے میں ابھی 1 دن رہتا تھا۔ آج شام میں نے بریانی بنائی تو سوچا کہ توبہ کو دے آؤں۔ عموماً میں اس وقت کبھی بھی اوپر والے پورشن میں نہیں گئی تھی۔ میں نے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر جا رہی تھی، توبہ کی آواز پڑی تھی۔ وہ بولی، آج رات تم مکمل تیاری کے ساتھ آنا، تم اس کی فکر مت کرو، وہ کمزور ہے، اسے قابو کرنا آسان ہے۔ میں یہ باتیں سن کر الٹے قدم لوٹ آئی تھی۔ اب میرے سامنے توبہ کا کردار ایک سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ شاید توبہ غلط تھی، وہ ہر رات اپنے کسی آشنا کو گھر پر بلاتی تھی اور وقار کو قابو کر دیتی تھی۔ کیا پتہ باندھ بھی دیتی ہو اور پھر جان بوجھ کر سسکتی تھی کہ تاکہ لوگ وقار کو برا سمجھے اور وہ اپنی منمانی کرتی رہے۔ کیمرہ آنے میں بھی تو ابھی دیر تھی، اس لیے میں نے اپنے ایک دوست لیڈی کانسٹیبل کو فون کیا اور سارے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ میں اس سے بولی کہ مجھے تمہاری مختصر سی ٹیم کی ضرورت ہے، میرے گھر آ جانا، لیکن مکمل رازداری سے آنا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں کھانا کھا کر اپنے دوست کا انتظار کر رہی تھی، پھر نہ جانے کیا ہوا، میری آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میں نے اپنے ارد گرد حیرت سے دیکھا تھا۔ میری دوست میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں بولی، نجمہ، میں یہاں کیسے آئی ہوں؟ تم بہت بڑے کارنامہ کر کے آئی ہو۔ کچھ عرصے سے ہمیں مسلسل اس چیز کی شکایت مل رہی تھی کہ ایک گروہ بہت سرگرم ہے، وہ لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کرتے ہیں۔ کل رات تمہاری وجہ سے وہ گینگ ہمارے ہاتھ لگ گیا۔ میں بولی، وہ کیسے؟ میری دوست کہنے لگی، سدرا، تمہارے گھر جو کرایہ دار رہتے تھے وہ اس گروہ کا حصہ تھے۔ ان کا طریقہ واردات یہ تھی کہ وہ بے سہارا عورتوں کے گھر میں بطور پین گیسٹ رہتے ہیں اور پھر وہ عورتوں کو چکمہ دینے کے لیے اداکاری کرتے تھے۔ شوہر بیوی پر الزامات لگاتا اور بیوی شوہر پر۔ یہ عورتیں ان کے معاملات میں الجھ کر باقی سب کچھ بھول جایا کرتی تھی۔ تمہارے ساتھ بھی انہوں نے ایسا ہی کرنا تھا۔ میں خود توبہ کو اپنے گھر کی ایک ایک چیز دکھائی، تم نے اسے اپنے زیورات تک دکھا دیے۔ یہ تو تم شکر کرو کہ جو توبہ کی باتیں تم نے سن لی۔ کل رات ان دونوں نے تمہارے کھانے میں نیند کی دوا شامل کر دی تھی اور تمہارے گھر کی ایک ایک چیز لوٹنے کا ارادہ رکھے ہوئے تھے۔ چین، سونے کے زیورات، یہاں تک کہ کپڑے سے برتن وغیرہ بھی ہم موقع پر پہنچ گئے اور یوں تمہاری بچت ہوگی۔ میں نے نجمہ کی باتیں سنی تو دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا کہ لوگ دوسروں کو لوٹنے کے لیے کس حد تک اداکاری کر لیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے مجھے بچا لیا۔ اب تو کرایہ دار بھی رکھنے سے ڈر لگنے لگا ہے۔ میں تنہا ہی رہتی ہوں۔ میرے خیال میں بری صحبت سے تنہائی 1000 درجے بہتر ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹ ضرور کریں۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہماری سپورٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔